پورا مجمع جواب دے وعلیکم السلام، اپنی زندگی کا ثبوت دے، بولے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یغفر اللہ لنا ولکم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و سندنا و مولانا محمد الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، صدق الله مولانا العظيم۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ قابل صد احترام، بہت ہی مکرم اور محترم اور مفضل اور مبجل علماء کرام، حفاظ کرام، قراء کرام، اساتین علم و فضل، اور ہمارے یہ جلسے کے صدر محترم الحاج محمد مکی سیٹھ جو یہاں تشریف فرما ہے، اور بھی بہت سارے علماء کرام یہاں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، بولو آمین۔ اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، بولو آمین۔ پورا مجمع بولتے جائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے، آمین کہنا۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے۔ مولانا جلیل صاحب یا قاری جلیل صاحب، جو بھی آپ کو کہے، ماشاءاللہ آج یہاں بہت مجھے خوشی ہوئی، یعنی مالیگاؤں تو آنے میں خوشی ہوتی ہے، لیکن آج کچھ زیادہ ہی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ جس طرح ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کو سنا، اور اس کے بعد میں وہ نابینا ہماری پیاری بیٹی نے جو واقعہ مکہ مکرمہ کی ایک عورت کا سنایا، اور اس کے بعد میں آزاد انور نے تو دھوم مچا دی، اور اس کے بعد میں جو ہمارے ملک صاحب آئے، کہاں ملک منظر صاحب جو آئے، انہوں نے بھی بہت بڑا رول ادا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے آنے کو قبول فرمائے، اور جو ہم نے سنا اللہ اس کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ملک منظر کا جو آخری شعر اب کا تھا کہ قرآن سنے اور ایمان قبول کر لے، قرآن سنے عمر اور کلمہ پڑھ لے، اسی کو بنیاد بنا کر میں اپنی بات شروع کر رہا ہوں، لیکن پہلے پورا مجمع میرا ساتھ دے گا تو ہم آگے بڑھیں گے۔ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ میرے کو یہاں ایک چیز کی شکایت رہی مولانا جلیل، ابھی آپ نے جو پی ٹی ایم اور اے ٹی ایم والا کہا، پورا مجمع کو سبحان اللہ کی دھوم مچانا چاہیے تھا۔ آزاد انور بار بار کہہ رہے تھے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور ملک منظر جس انداز میں پیش کر رہے تھے، میں چاہتا ہوں کہ پورا مجمع میرا ساتھ دے گا انشاءاللہ۔ یعنی کون کون دینے والا ہاتھ اوپر کرے، کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ دیکھو 9 بج گئے، تقریباً 9 بج گئے نا، 9 بج گئے، 1 گھنٹے کا وقت میرے پاس ہے، 1 گھنٹے کا، 10 بجے تک کا وقت میرے پاس ہے۔ کون کون تیار ہے جو اپنی زبان سے بولتے رہیں گے؟ بولیں گے نا انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات پر میں آ رہا ہوں، ہم سب کا یقین، ہم سب کا ایمان، بولو کرنے دھرنے والا کون؟ نہیں آ رہی، پورا مجمع بولے گا کرنے دھرنے والا کون؟ چلو شروع کر دے۔ ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ بولو اللہ۔ ہمیں کھلانے والا کون؟ اللہ۔ ہمیں پلانے والا کون؟ اللہ۔ آسمان و زمین کا بنانے والا کون؟ اللہ۔ عرش و فرش کا بنانے والا کون؟ اللہ۔ ارے زندے کو مردہ پھر مردے کو زندہ کرنے والا کون؟ اللہ۔ عزت دینے والا کون؟ اللہ۔ ذلیل کرنے والا کون؟ اللہ۔ امیر بنانے والا کون؟ اللہ۔ غریب بنانے والا کون؟ اللہ۔ رات کو دن میں، دن کو رات میں بدلنے والا کون ہے؟
यकीन मजबूत इंशाअल्लाह। साथ में बोलो ला इलाहा। एक सवाल मैं नहीं कर रहा हूँ, कुरान में जो लिखा है वो बता रहा हूँ। आसमान की तरफ देखो, देखो 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 देखो, सबने देखा आसमान की तरफ? ये आसमान जैसा बना है, हम मालेगांव में कौन बना सकता? अरे बोलो ना, कोई बना सकता? नहीं, ये सवाल मेरा नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला का सवाल है। मैं आ रहा हूँ उस आयत पर। अल्लाह फरमाते देख 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 मेरा बंदा आसमान की तरफ देख और बता ना, ये आसमान तू बना सकता? बोलो हम बना सकते नहीं। अच्छा, फिर अल्लाह तबारक व तआला इस पर रुकते नहीं। अल्लाह कहते फिर मैंने आसमान को चमकाया, कभी सितारों के जरिए चमकाया, कभी सूरज के जरिए चमकाया, कभी चांद के जरिए चमकाया। तू चमका सकता? फिर अल्लाह कहते एक बार आसमान को देखकर बता, इसमें कोई सुराख नजर आता है? अरे बोलो ना साथ में, इसमें कोई सुराख नजर आता है? अल्लाह कहते पूरे बंदे कहते सुराख नजर नहीं आता, लेकिन मैं जब चाहता हूँ पानी बरसा देता हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह कहते जमीन की बात छोड़ दे, कहां से कहां तक मैंने जमीन को फैलाया। सिर्फ मालेगांव की बात नहीं है, अल्लाह फरमाते कहां से कहां तक किसी को नहीं मालूम। अल्लाह ने जमीन को फैलाया फैलाया फैलाया। वो अलग बात है कि हम जमीन के टुकड़े टुकड़े के वास्ते लड़ते हैं, उसके वास्ते सगे भाई के सामने छुरा भी निकालते हैं, लेकिन अल्लाह फरमाते जरा मेरी कुदरत देख ले, कहां से कहां तक मैंने जमीन को फैलाया। क्या तू बना सकता है? फिर अल्लाह कहते सिर्फ फैलाया नहीं, ज़रूरत पड़ी तो उस पर बड़े बड़े पहाड़ों को गाड़ दिया। क्या तू पहाड़ों को ला सकता था? तो अल्लाह फरमाते जब कुछ नहीं कर सकता तो फिर क्यों इधर उधर जाता है? एक बार कह दे हम सबका पैदा करने वाला कौन है? ये जो पूरी बात मैंने कही ना, ये कुरान में लिखा है, कुरान में पारा नंबर 26। साथ में बोलो पारा नंबर, बल्कि जिनको याद होगा सब मेरे साथ में पढ़ेंगे। अल्लाह ने फरमाया अफलम यंज़ुरू इला समाई फौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे बंदे बंदियों, एक बार आसमान की तरफ देख लो और साथ में पूरा मजमा कह दे बनाने वाला कौन है? अल्लाह। इसे खूबसूरत करने वाला कौन है? अल्लाह। इसमें सुराख न रखने वाला कौन? अल्लाह। फिर भी जब चाहे पानी बरसाने वाला कौन? अल्लाह। जमीन को कहां से कहां तक फैलाने वाला कौन है? अल्लाह। फिर उस पे बड़े बड़े पहाड़ों को लाने वाला कौन है? अल्लाह। आखिर में अल्लाह फरमाते मेरा बंदा अब तो होश में आ जा, एक बार तौबा कर ले, तेरे आंख से आंसू का कतरा निकलने में देर होगी मगर मेरे माफ करने में देर नहीं होगी। पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। अब जो मैं बात पर आ रहा हूँ, जो हमारे मलिक मंजर ने मुझे, मैं बैठे बैठे सोच रहा था क्या बोलूँ, क्या कहूँ, क्या, क्योंकि बहुत मरतबा मालेगांव, तकरीबन मेरे ख्याल से 20 साल से तो आता हूँ मैं मालेगांव, 20 साल से आपकी भी मुलाकात है। कमाल ये है कारी जलील तुम्हारा, तुम जवान के जवान ही नजर आते। और यहाँ ATM ने PTM तो बीवी के सामने धड़ाधड़ शेर पर शेर, शेर पर शेर पड़े जा रहे हैं। लेकिन ये हमारे मलिक मंजर और आज़ाद अनवर, मैं आपको गुजरात बुलाऊंगा इंशाअल्लाह। हाँ, क्योंकि यहाँ मैंने देखा आपको वो दाद नहीं मिली, हमारे गुजरात के स्टेज पर होते कहीं से 100, कहीं से 200, कहीं से 500। यहाँ तो ये कौन सा नगर? गोल्डन नगर। बहुत कंजूस भाई, बहुत कंजूस भाई। अच्छा, कंजूस इसमें नहीं कि आपने पैसे नहीं दिए, नहीं, आपकी मर्जी है भाई, आप ना देते भाई, 100 न दे, 200 न दे, 500 न दे, वो मर्जी आपकी है। लेकिन कोई सुभान अल्लाह बोलने के लिए भी इतनी मर्तबा कहना पड़े कि सुभान अल्लाह कहो, अल्हम्दुलिल्लाह कहो। यहाँ तक कि मैंने वहाँ कहा भाई नारे तकबीर कहो तो कम से कम लगे कि हम जिंदों में बयान करने आए, मुर्दों में बयान करने नहीं आए। तो एक मर्तबा पूरा मजमा कह दिया अल्लाह अकबर, प्यार से कह दिया। अब जो मैं वाकया सुना रहा हूँ ना, इस वाकये को सुनना, कड़ी को कड़ी से जोड़ना, सुकून से कड़ी को कड़ी से जोड़ना, ताकि हमें पता चलेगा। आज के बयान का खुलासा ये है, आबाद कौन, बर्बाद कौन। आबाद कौन और बर्बाद
मैं किसी को आबाद कहूँ मेरे कहने से वो आबाद नहीं होगा, मैं किसी को बर्बाद कहूँ मेरे कहने से वो बर्बाद नहीं होगा, लेकिन मुस्तफ़ा जिसको आबाद कह दे वो हमेशा के लिए आबाद हो गया, और मुस्तफ़ा जिसको बर्बाद कह दे कसम परवरदिगार की वो बर्बाद ही बर्बाद हो गया। मैं एक वाक़या बहुत प्यारा वाक़या, वो मलिक मंजर की उस शेर पर मैं वाक़या सुना रहा हूँ, पूरा मजमा सुनेगा ना इंशाअल्लाह। मदीना मुनव्वरा, अल्लाह सबको जाना नसीब फरमाए। मदीना मुनव्वरा के बहुत दूर एक गांव, छोटा सा गांव, देहात, वहाँ एक कबीला है, कबीले का नाम कबीला बनु तैम। बोलो कबीले का नाम कबीला बनु तैम। भाई यहाँ शोर जरा खत्म कर दे, ये मेरे लेफ्ट में बिल्कुल आवाज़ खत्म कर दे। फिर एक मरतबा सुनो, मदीने के बहुत दूर एक देहात है। बताओ देहात में वो कबीले का नाम क्या है? कबीला बनु तैम। वहाँ से 16 आदमी की जमात चली है, 16 आदमी की जमात कबीला बनु तैम से चली, मदीना मुनव्वरा आ रही, यानी शहर में आ रहे। वो गांव में कबीला बनु तैम, वहाँ से 16 आदमियों की जमात चली। अब ये जमात की कैफियत सुनना, इनमें कोई भी ईमान वाला, अरे बोलो ईमान वाला नहीं, कलमे वाला नहीं, और इनको हमारे नबी से मुलाकात करना नहीं। ये तो इसलिए चले कि मदीने में खजूर का बिजनेस है, मदीने में खजूर का व्यापार है, मदीने में ज़मीन का लेना देना है, मदीने में दरख्तों का लेना देना है, मदीने में बड़े बड़े बागात है। तो ये 16 के 16 कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए, अपने मकसद के लिए ये कबीला बनु तैम से चले। अच्छा, जब ये वहाँ से चलते थे, उस ज़माने में जब भी कोई जमात चलती थी, जैसे आज माशाल्लाह अमीर बनाया जाता, उस वक्त भी अमीर बनाया जाता था। तो ये 16 के अंदर एक बहुत अच्छे जवान, हट्टे कट्टे, तवाना, तंदुरुस्त, जिनका नाम था कैस। पूरा मजमा बोलेगा नाम क्या था? और वो कैस जो थे ना, इतना एजुकेशन, इतनी तालीम, यानी वो इतना अच्छा अरबी ज़बान बोलते थे, यानी उनके अरबी ज़बान की फसाहत, बलागत, तलाकत, सलासत, और इतने अशआर, और इतने बड़े अदीब, इतने बड़े प्रोफेसर अरबी के थे। तो वो भी साथ में, वो उनके अमीर है। फिर बोलो अमीर का नाम क्या है? और कितने आदमियों की जमात है? 16 आदमियों की जमात है, और ये गांव से चली है, कबीला बनु तैम से चली है, और मदीना मुनव्वरा में आए। और इनके पास ईमान, बोलो ईमान नहीं है, इनके पास इस्लाम नहीं है, इनके पास एहसान नहीं है, इनके पास हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की कोई तड़प और कोई तमन्ना नहीं है। ये अपने बिजनेस के वास्ते, अपने खजूर के वास्ते, दरख्तों के वास्ते, ज़मीनों के वास्ते ये आए हैं। अब बराबर समझना, ये आ गए, मदीना आ गए, और इनको जो भी कारोबार करना था, जो बिजनेस करना था, जो खजूरों का काम करना था, जो दरख्तों का काम करना था, जो बागात का काम करना, जब सब काम हो गए तो इनमें आपस में बातचीत होने लगी कि मदीने में एक है जो बहुत अच्छी अरबी बोलते हैं, जिनका नाम मोहम्मद है। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपस में इन्होंने सुना, क्योंकि जहाँ जहाँ कारोबार के लिए जाते, जहाँ बिजनेस के लिए जाते, जहाँ भी जाते तो नाम सुनते थे, मोहम्मद 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 मोहम्मद, और बहुत अच्छी अरबी है, बहुत अच्छा कलाम है, बहुत अच्छा कुरान है। तो इनके जो अमीर थे ना, क्या नाम उनका, उन्होंने कहा कि चलो वक्त हमारे पास बहुत है, ज़रा मोहम्मद से मुलाकात तो करें। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मुलाकात का मकसद क्या है? मुकाबला हो जाए, देख ले उनकी अरबी अच्छी है, मेरी अरबी अच्छी है, क्योंकि मेरे पास भी अरबी का नॉलेज है, और हम कहते हैं यहाँ भी इनके पास भी अरबी का नॉलेज है, तो ज़रा आपस में एक मुकाबला हो जाए। लेकिन एक मोहम्मद से मिलना है, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अपॉइंटमेंट का क्या तरीका होगा? तो वहाँ बताया गया, यहाँ कोई अपॉइंटमेंट नहीं होता है, सीधे पहुँच जाओ, मुलाकात हो जाएगी। बोलो सुभान अल्लाह। अब ये 16 के 16 आदमी आ गए। अब सहाबे किराम का मजमा बैठा था। अब जब पता चला कि मेहमान आने किराम आए हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि मेहमान आने किराम आए हैं, हमारे नबी ने ये नहीं पूछा कि कलमा पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ईमान वाले हैं या नहीं है, ये इस्लाम वाले हैं या नहीं। हमारे नबी ने फरमाया मेहमान आने हैं, और कबीला बनु तैम से आए हैं, आने दो, मुलाकात के लिए आने दो। सारे सहाबा दाएं बाएं हो गए। ये 16 के 16 अफराद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। अब इनके अमीर जो थे ना कैस, इन्होंने आकर सीधा कहा, मोहम्मद सुना है बहुत अच्छी अरबी बोलते हैं, बहुत अच्छी अरबी बोलते हैं। मालूम है उस वक्त हमारे नबी की आंखों में आंसू आए, और क्या फरमाया, कैसी बातें करते हो, मुझे तो लिखना भी नहीं आता, पढ़ना भी नहीं आता। मुझे तो हमारे नबी ने फरमाया, मैं उम्मी हूँ,
مجھے لکھنا پڑھنا نہیں آتا، اور ہمیں بھی معلوم ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے، وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے ان کو علوم کا سمندر بنایا تھا، بولو سبحان اللہ۔ لیکن ہمارے نبی نے فرمایا تم کیسی باتیں کرتے ہو قیس کہ میں عربی میں آپ میرے سے مقابلہ کریں گے؟ ارے مجھے تو لکھنا بھی نہیں آتا پڑھنا بھی نہیں آتا۔ اچھا یہ قرآن میں لکھا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا بولو نہیں، پڑھنا نہیں، پارہ نمبر 21 بولو، پارہ نمبر، اللہ نے فرمایا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ آپ کو لکھنا بھی ہم نے نہیں سکھایا، پڑھنا بھی نہیں سکھایا، لیکن آٹومیٹک ہم نے ساری دنیا کا علوم اور سمندر آپ کو بنا دیا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا وہ قیس، کیا نام تھا ان کا؟ مجھے لکھنا پڑھنا، تو قیس نے کہا کیسی باتیں کرتے ہو، آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، ہم جہاں جہاں بزنس کے لیے گئے، جہاں جہاں کاروبار کے لیے گئے، جہاں جہاں تجارت کے لیے گئے، آپ کا نام آتا ہے محمد محمد محمد، اور پھر بتایا جاتا ہے کہ آپ بہت اچھا کلام پیش کرتے ہو۔ تو ہمارے نبی نے آنکھوں میں آنسو دے کہا قیس وہ تو زبان میری ہے، کلام اللہ کا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بولو بولو سبحان اللہ۔ کیا فرمایا ہمارے نبی نے؟ فرمایا وہ تو زبان میری ہے، کلام۔ وہ قیس کو سمجھ میں نہیں آیا، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، زبان آپ کی کلام اللہ کا، لیکن میں تو مقابلے کے لیے آیا ہوں۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا تو قیس شروع ہو جاؤ، شروع ہو جاؤ، پہلے تم پڑھو پھر میں پڑھوں گا۔ تو قیس نے کہا نہیں، میں مہمان ہوں، میں قبیلہ بنو قیس سے مہمان آیا ہوں، آپ پہلے پڑھیں گے، پھر آپ جو پڑھیں گے اس کا توڑ میں پیش کروں گا، آپ پڑھتے جائیں گے میں اس کا توڑ پیش کرتا جاؤں گا، تاکہ خود بخود فیصلہ ہو جائے گا کہ آپ زیادہ عربی جانتے یا میں زیادہ عربی جانتا۔ اب صحابہ کرام سب کے سب جمع ہیں اور بڑے عجیب انداز میں گفتگو سن رہے۔ ہمارے نبی نے سب کو کہا اچھا ٹھیک ہے، تو میں پڑھنا شروع کر رہا ہوں، میں پڑھنا شروع کر رہا ہوں، آپ بھی پڑھو گے میرے ساتھ میں انشاءاللہ؟ ارے بولو نا، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا، قرآن پڑھنا شروع کیا، سننا سب جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھنا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنعام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والعنب ذو العصف والريحان، سب پڑھے، فبأي ربكما تكذبان۔ اچھا سننا میرے وہ بہت پیارے مالبا والو، سنو، ہمارے نبی یہاں پر رکے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور ایسے تھا۔ اب ہمارے نبی نے چہرے انور اٹھایا تو جو قیس تھے نا ان کا پورا چہرہ آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا، ان کا پورا چہرہ آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا ماں معلوم کا یا قیس، قیس کیا ہو گیا؟ تم نے مجھے کہا پڑھو، میں نے پڑھا، تمہارا تو پورا چہرہ آنسوؤں سے بھرا ہوا ہے، ارے تمہارے ساتھیوں کا چہرہ بھی آنسوؤں سے بھرا ہوا ہے۔ قیس نے کیا کہا؟ معلوم محمد ایک بار اور پڑھ لیتی، ایک بار بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، انہیں آواز نہیں آ رہی، بولو نا سبحان اللہ۔ پھر پڑھنا شروع کیا، اور جب ہمارے نبی نے گردن مبارک جھکائی اور پھر پڑھنا شروع کیا، الرحمن سے پڑھنا شروع کیا، جب ہمارے نبی اسی آیت پر آیا، پورا مجمع پڑھے گا، اسی آیت پر ہمارے نبی آئے، فَبِأَيِّ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت پر رکے، ہمارے نبی نے دیکھا قیس پورے تڑپ رہے ہیں، ان کا بدن کانپ رہا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کتنی ٹھنڈ آ گئی ہو، پورا بدن کانپتا ہے۔ ہمارے نبی کہتے کیا ہوا قیس؟ ایک بار اور سنا دیجیے، کتنی مرتبہ
ایک بار آخری پھر میں نہیں کہوں گا، ایک بار آخری مرتبہ سنا دیجئے نا، اب پورا مجمع میرا ساتھ دے گا۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ پھر الرحمن سے پڑھنا شروع کیا۔ سب بولیں گے کون سی آیت پر آئے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر آئے، جیسے رکے سامنے دیکھا قیس یتململ، عربی زبان میں یتململ، اب تڑپ رہے ہیں جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے، ویسے قیس تڑپ رہے ہیں۔ تڑپتے تڑپتے کہا محمد فیصلہ کر لیا، یہ انسان کا کلام نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ کلام ہے تو اوپر والے کا کلام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر کیا کہا معلوم قیس نے؟ پیارے نبی جان نکل جائے، روح نکل جائے، اس سے پہلے میں اور میرے ساتھی ہاتھ بڑھاتے ہیں، آپ ہمیں کلمہ پڑھا دیجئے۔ سبحان اللہ۔ بس اتنا کہا اور پورا مجمع کھڑا ہوا اور ایک آواز آئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ واقعہ میں نے آپ کو کیوں سنایا؟ وہ کہاں سے آئے تھے؟ گاؤں سے۔ ایمان تھا ان کے پاس، اسلام تھا ان کے پاس، پیارے نبی کی محبت تھی ان کے پاس، صرف سورہ رحمان کی چند آیتیں سنی، پوری زندگی بدل گئی۔ میں قسم کھا کر کہوں تو غلط نہیں ہوگا، یہاں جتنا مجمع بیٹھا ہے سب کے گھر میں کم سے کم 2 قرآن ہوں گے، کم سے کم 2 قرآن۔ ہم سب کے غریب ہو یا امیر ہو، کم سے کم 2 قرآن ہمارے گھر میں ہوں گے۔ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ، یہ ہمارے 9:20 ہو رہی ہے، صبح بھی 9:20 ہوئی تھی، یہ 12 گھنٹے میں ہم نے کتنا قرآن پڑھا؟ ہم نے 12 گھنٹے میں کتنا قرآن پڑھا میرے دوستو؟ میں قسم کھاؤں گا مولانا جلیل صاحب، اللہ کی قسم کھا کر کہوں گا یہاں وہ مجمع بیٹھا ہے جن کے چہرے بتاتے ہیں۔ اور یاد رکھنا میں کل کی بات نہیں کرتا، یسٹرڈے نہیں، ٹمارو کل کیا ہوگا نہیں، کسی کو نہیں معلوم کل کیا ہوگا۔ میں صرف آج کے 12 گھنٹے کے بارے میں پوچھتا ہوں، اللہ کی قسم بہت سے بیٹھے ہوں گے، قرآن پڑھنا تو دور کی بات، قرآن کو ٹچ بھی نہیں کیا ہوگا۔ ٹچ سمجھتے ہو؟ اچھا، ٹچ کرنا بھی دور کی بات، قرآن پاک کو یہ 12 گھنٹے میں ایک بار بھی محبت سے دیکھا نہیں ہوگا کہ ہمارے نبی نے فرمایا کچھ مت کر، محبت سے دیکھ لے، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج یہ لیپ ٹاپ کا زمانہ، اب سننا میں بات پر آ رہا ہوں، لیپ ٹاپ کا زمانہ اور کمپیوٹر کا زمانہ، یہ مائک سسٹم ہم جو دیکھ رہے ہیں، ہمارے موبائل، ہمارا انسٹاگرام، ہمارا فیس بک، ہمارا یوٹیوب، ہمارا ATM، ہمارا PTM، یہ جتنے بھی چیزیں ہیں، یا اسی طریقے سے ہم جو راستے میں گاڑیاں دیکھ رہے ہیں نا بھائی، 2 ویلر ہے، 3 ویلر ہے، 4 ویلر ہے، بڑے بڑے ٹرک کو دیکھ رہے ہیں، بڑی بڑی ٹرینیں دیکھ رہے ہیں، بڑے بڑے ہوائی جہاز کو دیکھ رہے ہیں۔ سچ بتاؤ یہ سب ہمارے نبی کے زمانے میں تھا؟ یہ پیٹرول، یہ ڈیزل، یہ گیس، یہ ہمارے نبی کے زمانے میں تھا؟ نہیں تھا۔ اسی لیے صحابہ کرام آئے تھے اور آ کر پوچھا تھا، اللہ کے رسول ایک وقت آئے گا آپ اللہ کو پیارے ہوں گے، آپ اللہ کی رحمت میں جائیں گے، اس وقت ہم کو کیا کرنا ہے؟ اس وقت کیا کرنا ہے؟ کیونکہ اس کے بعد زمانہ بدلے گا، پھر اور کوئی زمانہ آئے گا، پھر اور کوئی زمانہ آئے گا، پھر اور کوئی زمانہ آئے گا، زمانہ کرتے کرتے آج ٹیکنالوجی کا زمانہ آیا۔ اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا تھا کہ ایسا بھی زمانہ آئے، کہ ایسا بھی زمانہ آئے، زمانہ بدلتا جائے گا، حالات بدلتے جائیں گے، لوگ بدلتے جائیں گے، کلر بدلتے جائیں گے، کھانے کا اعتبار بدلتا جائے گا، پینے کا اعتبار بدلتا جائے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا ترکت فیکم امرین، ترکت فیکم امرین، ہمارے نبی نے فرمایا سنو، قیامت تک آنے والوں کو پیغام پہنچا دینا، 2 چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں۔ کتنی چیزیں؟ پھر ہمارے نبی نے فرمایا جس نے پکڑ لیا 2 چیزوں کو، نبی کی زبان مبارک ہے وہ آباد ہو گیا۔ بولو سبحان اللہ۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا جس نے یہ 2 چیزوں کو توڑا، جس نے یہ 2 چیزوں کو نہیں سمجھا، نبی فرماتے ہیں
برباد ہو گیا، برباد ہو گیا۔ صحابہ کرام بہت سارے بیٹھے تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کون سی 2 چیزوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تاکہ ہم اپنے بعد والوں کو بتائیں۔ کرتے کرتے ہمارے کانوں تک یہ آواز آئی کہ ہمارے نبی نے ترکت فیکم امرین، ہمارے نبی نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں۔ کون سی 2 چیزیں ہیں؟ نمبر 1 ہمارے نبی نے فرمایا قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ بولو نمبر 1، اور وہ قرآن ہمارے گھر میں تو ہے لیکن قرآن پاک ہم نے پڑھا کیا معاملہ کیا ہے؟ حالانکہ میں آپ کو ایک واقعہ سنانے جا رہا ہوں، سب سنیں گے انشاءاللہ۔ یہ ایسا واقعہ ہے جو دل کو ہلا دیتا ہے۔ ایک بہت بڑے، یعنی آپ لوگوں نے بڑے بڑے قاریوں کا نام سنا ہوگا، قرات سبا میں، قرات عشرہ میں، یا قرات کے میدان میں بڑے بڑے قاریوں کا نام سنا ہوگا۔ اس میں ایک ہی امام کا نام آتا ہے، امام علی کیسائی۔ کیا نام ہے؟ امام علی کیسائی۔ وہ ان کے بارے میں لکھا 20-22 سال کی عمر، اور وہ جانوروں کو چرا رہے ہیں۔ بھائی کوئی گاؤں ہے، کوئی قریہ ہے، کوئی دیہات ہے، اس میں امام علی کیسائی غریب کے بچے ہیں، 18, 20, 22 سال کی عمر ہے، اور وہ جانوروں کو چرا رہے۔ بولو کس کو چرا رہے؟ اور اسی گاؤں میں ایک ماں اپنے بچے کو دھمکا رہی ہے۔ کیا کہہ رہی ہے؟ جا بیٹا قرآن پڑھنے جا، جا بیٹا۔ ایک ماں کہہ رہی ہے اپنے بیٹے کو جا جا بیٹا قرآن پڑھنے جا، اور بیٹا کچھ ضد کر رہا ہے کہ مجھے قرآن پڑھنے نہیں جانا، تو ماں نے ایک تھپڑ بھی مارا، اور پھر ماں نے کہا بیٹا قرآن پڑھنے جا، نہیں تو بڑا ہو کر اس کی طرح رہے گا، جیسے یہ جانوروں کو چراتا ہے نا تو بھی اسی طرح جانوروں کو چراتا ہوگا۔ امام علی کیسائی نے، بولو یہ سنا کہ آج لوگ میرے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ نہیں پڑھے گا تو اس کی طرح بنے گا، یعنی نہ پڑھنے والوں کو میرے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے، میرے ساتھ اس کو مماثلت بتایا جاتا ہے۔ بس امام علی کیسائی نے وہیں سے ارادہ کیا، 18, 20, 22 سال کے جوان تھے، ایک پکا ارادہ کیا، سارے جانوروں کو اپنے مالک کے حوالے کر دیا، اور اس کے بعد پھر قرآن پاک کو پڑھنا 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 کہ آج دنیا کہتی ہے کہ عربی کا گرامر ہو، عربی کا نحو ہو، عربی کا صرف ہو، عربی کی بلاغت ہو، عربی کی فصاحت ہو، عربی کی منطق ہو، یا قرآن پاک کی تجوید ہو، پوری دنیا کہتی ہے کہ بڑا امام اگر کوئی نظر آتے ہیں تو امام علی کیسائی نظر آتے ہیں۔ اچھا بات ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ امام کیسائی، میں بتانا چاہتا ہوں قرآن پاک کتنی بڑی دولت ہے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم اس سے بڑھ کے کوئی کلام نہیں ہے آج جو ہمارے ہاتھوں سے چلا گیا قرآن پاک۔ میرے دوستوں 12 گھنٹے کی بات نہیں کرتا ہوں، 15 دن تک ہمارے ہاتھوں میں قرآن نہیں ہوتا، ہماری سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہوتی ہے، ہمیں قرآن پاک کی آخری 10 سورتیں زبانی نہیں ہوتی ہے، ہمیں آیت الکرسی یاد نہیں ہے، ہمیں سورہ واقعہ یاد نہیں ہے، ہمیں سورہ ملک یاد نہیں ہے، جبکہ ہمارے نبی فرماتے ہیں کوئی بھی میرا امتی سورہ واقعہ پڑھتا جائے گا، اپنے بچوں کو پڑھاتا جائے گا، قیامت آئے گی، نبی فرماتے کبھی رات کو بھوکا نہیں سوئے گا۔ بولو اور جو سورہ ملک رات کو پڑھتا جائے گا، اپنے بچوں کو پڑھاتا جائے گا، ہمارے نبی گارنٹی دیتے ہیں دنیا قبر میں جائے گی، ہو سکتا عذاب میں جائے، مگر جو سورہ ملک پڑھتا ہوگا قبر کا عذاب اس کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ لیکن میرے پیارو، ابھی امام کس کی بات کر رہا تھا؟ امام علی کیسائی، ان کا انتقال ہو گیا، انتقال ہوا، بڑے امام تھے، لمبا چوڑا جنازہ، ایک جگہ نہیں لوگوں کو میدان میں کھڑے ہونے کی، خیر دفن ہو گئے۔ بولو امام علی کیسائی دفن ہو گئے، بولو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے کسی شاگرد نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیف فعل بک ربک، کہا میرے استاد امام علی کیسائی کیف فعل بک ربک، اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا غفرنی ربی، بولو سبحان اللہ، میرے اللہ نے مجھے معاف کر دیا، بولو میرے اللہ نے مجھے۔ تو وہ اسٹوڈنٹ کہتے ہیں معاف کر دیا مطلب سب معاملہ کلیئر ہو گیا؟ کہا کلیئر نہیں ہو گیا، اس سے بھی زیادہ اچھا ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا خود مصطفیٰ میری قبر میں آئے تھے، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے میری قبر میں آئے تھے، اور میری قبر میں آ کر مجھے کہا میں مصطفیٰ، تو میرا امتی، تم علی کیسائی ہو نا؟ ہمارے نبی نے پوچھا تم علی کیسائی ہو؟ امام کیسائی خواب میں کہتے اپنے اسٹوڈنٹ کو میں نبی کے گلے لگ گیا، میں نے نبی کے دونوں ہاتھوں کو چوم لیا، میں نے کہا کہ قبر میں آپ کا دیدار ہو گیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا ہاں دیدار تو ہو گیا، مگر میں تیرا قرآن سننے کے لیے یہاں پر آیا ہوں، تیرا قرآن
پڑھ جہاں سے پڑھتا میرا امتی پڑھ لے. آج بھی لکھا ہوا ہے سورہ صافات. بولو سورہ. امام علی کسائی نے پڑھنا شروع کر دیا. صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب. امام علی کسائی کے بارے میں لکھا یہاں تک پڑھے ہمارے نبی کے آنکھوں میں آنسو تھے. کہا علی کسائی ٹھہر جاؤ میں جا رہا ہوں. ہمارے نبی نے کہا علی میں تجھے قرآن سننے آئے تھے میں جا رہا ہوں اور قیامت کے دن جب ساری امتیں جمع ہوگی اے علی کسائی تیرے پاس قرآن پڑھا کر میں ساری امتوں پر فخر کروں گا. بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا شان ہوتی ہے قرآن والوں کی. لیکن یہ پورا مجمع میں 80% وہ بیٹھے ہیں جن کو قرآن سے کوئی مطلب نہیں. میرے دوستو کیا قصور ہوا, کیا غلطی ہو گئی کہ ہم کو قرآن سے کوئی مطلب نہیں. ہم کو مطلب ہے نا, ایک ہی چیز سے مطلب ہے مولانا جلیل, ایک ہی چیز سے مطلب ہے ہمارا موبائل. یہ موبائل نہیں, میں قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا, یہ جہنم کا ٹکڑا بنا ہوا ہے ہمارے لیے. ہمارے موبائل میں اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ سب سنیں گے نا انشاءاللہ. بولو سنیں گے انشاءاللہ. یہ ہمارا جو موبائل ہے نا, موبائل یہ صبح سے ابھی تک یہ 12 گھنٹے میں موبائل میں غلط کام کتنا ہوا, اور رات کو موبائل میں کیا ہوتا ہے, زینا ہوتا ہے موبائل میں. جو زینا موبائل میں ہوتا ہے نا, دوسرے دن پریکٹیکل وہ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے. جو چوری موبائل میں دیکھتا ہے پریکٹیکل چور بننے کی کوشش کرتا ہے. یہ موبائل بنانے والے نے جس نے بھی بنایا ہوگا اللہ جزائے خیر دے. موبائل کوئی غلط چیز نہیں ہے. اگر موبائل غلط ہوتا نا تو علماء کرام اس کے حرام کا فتویٰ دیتے, علماء کرام اس کے مکروہ تحریم کا فتویٰ دیتے, علماء کرام اس کے مکروہ تنزیہ کا فتویٰ دیتے. لیکن آج ہمارے مسجدوں کے اماموں کے پاس موبائل ہے, ہمارے علماء کے پاس موبائل ہے, ہمارے حافظوں کے پاس موبائل ہے, ہمارے دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں کے پاس موبائل ہے, ہمارے خانقاہ والوں کے پاس موبائل ہے. موبائل حرام نہیں ہے, موبائل مکروہ تحریمی نہیں ہے, موبائل 1001% حلال. مگر میرے جوانوں جس طرح ہم استعمال کرتے ہیں وہ استعمال کیسا ہے. موبائل میں زینا, موبائل میں چوری, موبائل میں لوگوں پہ الزام, موبائل میں تہمت لگانا, موبائل میں بلیک میل کرنا. موبائل کے ذریعے سے میرے پیاروں میں قسم کھا کر کہتا ہوں پوری دنیا کیا ہمارے نبی نے فرمایا ہر ماں کہ پاؤں کے نیچے جنت ہے. بولو ہے کہ نہیں ہے. وہ ماں اپنے بیٹے سے راضی ہے موبائل کی وجہ سے. سمجھا کہ تھک گئی, بیٹا نہیں, کچھ کما, بیٹا کچھ دھما, بیٹا کچھ پڑھ, بیٹا کچھ دین پڑھ لے, کچھ دنیا پڑھ لے, کچھ علم, کچھ تعلیم, کچھ نالج, کچھ ایجوکیشن. لیکن نہیں میرے دوستو, یہ موبائل نے ماں کے قدم کے نیچے جو جنت تھی نا وہ جنت کو بھی باہر نکال دیا. اور ہمارے نبی نے فرمایا تھا تیرا باپ جنت کا دروازہ ہے. آج باپ اپنے بیٹے کو دیکھ کر اندر اتنا کڑھن محسوس کرتا ہے کہ شاید وہ اللہ کو کہتا ہوگا اللہ تو نے مجھے جنت کا دروازہ بنایا, لیکن سن لے اس کا جنت کا دروازہ ٹوٹ گیا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوستوں. کیا ہے موبائل میں ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ دیکھنا. میں قاری صاحب کل بخاری پڑھا کر آیا یہاں, اور صحیح میں دل عجیب و غریب ہو گیا. ہمارے نبی فرماتے ہیں, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس میں کچھ عادتیں ہوگی موت کے وقت اس کا ایمان لرزتا ہوگا, اور نبی فرماتے ہیں کلمہ ملنا مشکل ہو جائے گا. کیا معلوم کہا کون؟ فرمایا اذا حدث کذب, جب بات کرے تو جھوٹ بولے. بتاؤ جھوٹ بولتے نہیں بولتے ہم لوگ؟ جھوٹ بول رہے کہ نہیں بول رہے؟
कितना झूठ, बीवी के सामने झूठ, बच्चों के सामने झूठ, अपनी माँ के सामने झूठ, अपने अब्बा के सामने झूठ। और हमारे नबी फरमाते ये जो झूठा है ना, झूठा, ये बहुत बड़ा गुनहगार है। इसने अपने आप को गुनहगार नहीं समझा, हालांकि ये झूठ उसे जहन्नम तक ले जाएगा। और एक बात जो मैं लंबी हदीस पर नहीं जा रहा हूँ, हमारे नबी ने फरमाया वैदा खासमा फजरा, हमारे नबी ने फरमाया याद रखो, याद रखो, याद रखो, कयामत तक आने वाले मर्द और औरतें याद रखे, लड़ाई न करे, झगड़े न करे, एक दूसरे पर इल्जाम न लगाए, एक दूसरे पर तोहमत न लगाए। फरमाया वैदा खासमा फजरा, हमारे नबी फरमाते मेरा वो उम्मती जो लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, और फजरा उसमें गाली गलौज, तेरी माँ की, तेरी बहन की, तेरा ऐसा, तेरा वैसा। हमारे नबी फरमाते कर ले, मौत के वक्त कलमा नसीब नहीं होगा, मुनाफिकों में तेरा नाम लिखा जाएगा। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। लेकिन सच बताओ ये सब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जीना हो रहा है, चोरी हो रही है, मेरे प्यारों वादा खिलाफी हो रही है। हाँ मेरे दोस्तों, लोगों का पैसा खा के बैठ गया, जब लेने के लिए आता, ए भाई मेरे को 5,000 दे देना, मैं तेरे को ना बस 15 दिन में मेरी पगार, मेरी तनख्वाह, मेरी सैलरी आ जाएगी, मैं 15 दिन में तेरे को पहुंचा दूंगा। मेरे दोस्तों आज 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, तेरे घर में नया टीवी आ गया, तेरे घर में फर्नीचर आ गया, तेरे हाथों में नया मोबाइल आ गया, तेरे हाथों में नई घड़ी आ गई, तेरे पाँव में जूते आ गए, मगर उसका 5,000 नहीं। मेरे प्यारों, मालूम है आपको, मालूम है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब एक जनाजा लाया गया और हमारे नबी नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए, हमारे नबी ने पूछा, नमाज शुरू नहीं हुई जनाजे की, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये जो जनाजा मेरे सामने है इनके ऊपर कोई कर्ज बाकी है? कर्ज बाकी यानी वो अदा कर सकते थे मगर अदा नहीं किया, कर्ज बाकी है। तो किसी ने पीछे से कहा कि हाँ उनके ऊपर कर्ज बाकी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले की जगह से हटे और फरमाया सल्लु अला साहिबिकुम, अरे मेरा उम्मती जिसका कर्ज बाकी हो और होते हुए भी अदा न करे, हमारे नबी फरमाते मैं उसके जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाऊंगा। पढ़ा दो, तुमको जिसको पढ़ाना है पढ़ा दो। वो तो हजरत अली पीछे थे, कहने लगे अल्लाह के रसूल पढ़ा दो ना। हमारे नबी ने फरमाया नहीं, मेरा उम्मती जानबूझकर कर्ज अदा न करे, नबी उसके जनाजे की नमाज न पढ़ाए। हजरत अली ने फरमाया मैं ले लेता हूँ ना, सारा कर्ज मैंने ले लिया, मैं इनकी तरफ से सारा कर्ज अदा करूंगा। उस वक्त हमारे नबी ने फरमाया ठीक है चलो मैं जनाजे की नमाज पढ़ा देता हूँ। मेरे प्यारों, क्या हालात में हम लोग जा रहे हैं इस वक्त, क्या हालात हो रहे हैं मेरे प्यारों। ये तो उस मालिक का करम है, उस मालिक का करम है मेरे प्यारों। ऐसे हालात है, मालूम नहीं कितने गरीब, कितने मिस्कीन, कितने यतीम, कितनी औरतें बेवा हो गई, कितने बच्चे यतीम हो गए, कितने लाचार हो गए, कितने दादाओं ने अपने पोते के जनाजे उठाए, कितने नानाओं ने अपने नवासे के जनाजे उठाए, कितनी माओं ने अपने बच्चों के गोद में लाशें रखी। क्या हालात है, मगर हमारा मोबाइल, हमारा व्हाट्सएप, हमारा एपिसोड, हमारी नंगागिरी, हमारा गाली गलौज और हमारा नमाजों को छोड़ना, इतने हालात देखने और सुनने के बाद भी हमारी तबीयत में सुधार नहीं आया। क्यों मालूम है? इंतजार करता है। मालेगांव में थोड़ी ऐसा हो, मालेगांव में तो एक रात भी मैं भूखा नहीं सोया। कहाँ मैं रात को भूखा सोया? कोई भूखा सोया रात को? कोई प्यासा तड़पा? किसी के बदन से कपड़े छीने गए? किसी को नंगा करके बाहर फेंका गया? किसी के बेटे की लाश इसके गोद में रखी गई? नहीं, वो क्या है मेरे प्यारों में बार बार कहता हूँ। अरे मालेगांव में कई मर्तबा फरमाया, ये अजमेर वाले बाबा ख्वाजा मोइनुद्दीन, बोलो ना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था दुनिया के किसी भी कोने में हालात आए, फरमाया था दुनिया के किसी भी कोने में हालात आए, कलमा वाला तू नमाजी बन जा, तू तौबा करने वाला बन जा, अल्लाह के सामने झुकने वाला बन जा। जो अल्लाह वहां भेज सकता है वो अल्लाह यहाँ भी। मेरे प्यारों, कभी कभी तो हमारे जवानों को देखकर ऐसा लगता है कि कहीं पागल तो नहीं हो गया है। सिर्फ मोबाइल और सिर्फ गंदगी, सिर्फ नापाकी, सिर्फ ज़िना, सिर्फ चोरी, सिर्फ झूठ, सिर्फ माँ बहन की गाली। क्या अल्लाह ने हमको इसके लिए पैदा किया था मेरे प्यारों? हमारे नबी ने फरमाया था 2 चीज़ तुम्हारे हाथ में होगी तो आबाद होंगे। पूरा मजमा बोलेगा। नंबर 1 क्या फरमाया? कौन कौन? देखो आज मैं मालेगांव वालों बहुत, क्योंकि मैं भी खुद भी बीमार चल रहा हूँ, किस तरह आता हूँ किस तरह जाता हूँ मैं और मेरा अल्लाह जानता है।
لیکن آج میں آپ کو ایک کہو کہ بہت پیاری بات کہہ کے جا رہا ہوں، پورا مجمع آج یہ طے کر لے کہ انشاءاللہ بولو کہ دو چیز ہم اپنے ہاتھ میں رکھیں گے انشاءاللہ، جس میں نمبر ایک کیا ہے؟ روزانہ 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 آدھا گھنٹہ۔ کون کون تیار ہے؟ صرف میں آپ سے کتنا مانگ رہا ہوں؟ 23.5 گھنٹے میں نے دیے۔ کتنا مانگا؟ اچھا کچھ بڑے بوڑھے ہوتے نا ہمارے، وہ قرآن نہیں پڑھتے، بچپن میں نہیں پڑھا، جوانی میں نہیں پڑھا، آپ کو کچھ سمجھ میں آتا نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا گیا تھا قرآن کریم کے پڑھنے کی مدت کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا تھا من المہدی الی اللحدی، ماں کی گود سے شروع ہوتا ہے، قبر کی گود میں ختم ہوتا ہے۔ تو کیوں؟ اچھا اور کتنے لوگ ایسے نا، اب جیسے آدھا گھنٹہ میں نے کہا قرآن پڑھنا، اب کوئی حافظ ہوگا، کوئی قاری ہوگا، کوئی عالم ہوگا، کوئی مفتی ہوگا، کوئی مدرس ہوگا، کوئی مجوید ہوگا، اس کو آدھا گھنٹہ بولو، آدھے گھنٹے میں 2 پارہ 2.5 پارہ پڑھ لے گا، ارے پوری سورہ بقرہ پڑھ کے سنا دے گا، کیونکہ اللہ نے اس کو مہارت دی ہے۔ تو دوسرا کیا سوچتا ہے کہ میں تو آدھے گھنٹے میں کتنا پڑھوں گا، 1 پیج ہوئے گا، 1.5 پیج ہوئے گا، دھیرے دھیرے پڑھوں گا۔ میرے دوستو ہمارے نبی کو معلوم تھا 1400-1500 سال پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میرا ایسا امتی بھی آئے گا الذی یقرأ القرآن ویتتعتع بہ فلہ اجران۔ ہمارے نبی نے فرمایا تھا ہاں میرا ایک امتی ایسے بھی آئیں گے جو قرآن اٹک 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 کر پڑھیں گے۔ ہمارے نبی نے فرمایا میرے امتیوں اٹک اٹک کر پڑھنے والوں تم بھی پڑھو، تم کو ڈبل ثواب ملے گا، پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا اور اٹکنے کی جو تکلیف ہوتی ہے اس کا بھی ثواب ملے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ اس لیے کون کون تیار ہے؟ آج بالکل پکا ارادہ، آج پریکٹیکل میرے دوستو، بہت سنا ہم نے، بہت بیانات، بہت تقریریں، بہت مجمع، بہت مائک سسٹم، بہت ہوا۔ ہمارے سورت میں بھی ہوتا ہے، جیسے ربیع الاول موقع آتا ہے، ربیع الاخر، ربیع الاول موقع آتا ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا بھی، اور بولو ہمارے نبی کا آنا بھی مبارک اور جانا بھی مبارک۔ اور پھر اس کے بعد ربیع الاخر تو غوث پاک کا وصال مبارک کا مہینہ آ جاتا ہے، پھر ابھی رجب تو معراج کا مہینہ ہوگا، پھر اس کے بعد میں شعبان تو شب برات۔ ہمارے گجرات میں رواج آج یہ مولانا کا بیان، کل وہ مولانا کا بیان، تیسرے دن یہ مولانا کا بیان، پوری فہرست ہوتی ہے کہ 8 دن 8 بڑے بڑے مولانا کا بیان۔ میں نے کیا خلاصہ دیکھا معلوم ہے؟ 8 دن کے بعد آپس میں بیٹھ کے بات کرتے، کون اچھا بول کے گیا، تیرے کو کس کا بیان پسند آیا؟ تو ہم یہاں شوق لوٹنے کے لیے آئے ہیں؟ یہ کوئی تھیٹر ہے؟ کسی کی کلا کو دیکھنے آئے؟ یعنی کتنی گندی بات ہے کہ 8 علماء بیان کر کے جا رہے ہیں اور کم وقت پوچھتا ہے تیرے کو کس کا بیان پسند آیا؟ تو وہ کوئی ایکٹنگ کر کے گیا تھا یہاں پہ، کوئی ایکٹنگ کر کے گیا تھا، کوئی پکچر دیکھ کے آیا؟ ارے یہ سوچ کہ ان علماء نے جو باتیں کہ اس میں میں اور میرے گھر والے کتنا عمل کرتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو ایک دم نچوڑ سے نچوڑ بتا دیا کہ ہمارے نبی نے کہہ دیا زمانہ بدلتا جائے گا، حالات بدلتے جائیں گے، لوگ بدلتے جائیں گے اور پورا کارخانہ بدلتا جائے گا، لیکن 2 چیزیں تھام لو گے تو آباد ہوں گے، ورنہ نبی کی زبان مبارک سے برباد 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 ہو جائے گا۔ جس میں پہلی چیز کیا ہے؟ پھر ایک مرتبہ بولو، سب ساتھ میں بولو، کیا چیز ہے؟ قرآن۔ کون کون تیار ہے؟ کون کون تیار ہے؟ ایک مرتبہ کتنی دیر میں نے آپ سے مانگی ہے؟ یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ، کیونکہ میں تو چلا جاؤں گا لیکن امانت دے کے جا رہا ہوں، ہر گھر کے بڑے کو امانت دے کے جاتا ہوں کہ اس کی کوشش کرے اپنی بیوی، اپنی بیٹی، اپنی ماں، اپنی بہن، سب کو لے کر ایک ہے تجھے جب موقع ملے آدھا گھنٹہ، آدھا بھلے اٹک اٹک کے قرآن پڑھنا لیکن آدھا گھنٹہ پڑھنا، انشاءاللہ یہ قرآن ہمیں جنت تک لے جائے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ اور دوسری چیز کیا ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، تھام کے رکھنا، ایک قرآن، نمبر 2 فرمایا مصطفیٰ کا طریقہ۔ بولو سبحان اللہ۔ کون کون تیار ہے مصطفیٰ کے طریقے کو تھامنے کے لیے؟ بہت کمزور مجمع ہے، باقی میں اتنا خوشی یہاں پر بیٹھا ہوں، آزاد انور کو سنا، ملک منظر کو سنا، ہاں ماشاءاللہ۔ بچہ جو قرآن پڑھ رہا تھا کون تھا وہ بچہ؟ ہاں بہت اچھا پڑھ رہا تھا، کیونکہ میں اس وقت گاڑی سے اتر رہا تھا۔ لوگ سمجھتے ہوں کہ قاری صاحب جب گاڑی سے اترتے تو قاری صاحب کو یہ نہیں، میرا کان بالکل قرآن پاک کی طرف تھا۔ وہ جو بچہ پڑھ رہا تھا ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں پڑھ رہا تھا۔ اب میں آپ کو دوسری بات بتاؤں کہ ٹائم ہو گیا، کتنے بجے؟ 15 منٹ تو باقی ہے، بند کریں؟ بھائی 2 چیزوں کو تھامنا ہے، آج ایک چیز سن لو، بعد میں واپس بلانا تو دوسری چیز سن لیں گے انشاءاللہ۔
बोलो तो कारी जलील, तू तो इत्मीनान से बोलता है, बोलो तेरे को ये मालूम है वहाँ मेरी बीवी कितने गुस्से होती है? तो बीवी का मामला बहुत अजीब है काली जलील। तेरे को जब मैं देखता हूँ तो मालूम नहीं मेरे को मेरी जिंदगी याद आती है, क्योंकि तू भी दुखी दुखी ने, मैं भी दुखी दुखी। वो एक मरतबा आधा दनवर सुना, और एक मरतबा क्या हुआ मालूम नहीं, बीवी को क्या हुआ, अपने हस्बैंड को पूछती आप मुझसे प्यार करते हो? क्या बोलोगे? बोलो ना, क्या आप लोग शादी नहीं हुई? क्या बोले? कल आप बोलो काली, क्या बोलेंगे? प्यार करते। हाँ सीधी बात है, कहाँ आपने को खाना बंद करवाना है? देखो वो मौलाना भी कहते हाँ बड़े मजे लेके, मतलब इनके करीब मत बैठो वरना फिर जवान हो जाओगे। एक बीवी ने पूछा आपने शोहर को प्यार करते हो? आई लव यू, आई लव यू। लेकिन वो होगी यहाँ मालेगांव, और मर्द तो उससे और भी ज़्यादा चढ़ा हुआ मालेगांव का। वो औरत ने फिर जिद किया, नहीं नहीं मेरे को बताओ ना प्यार करते हो। औरतों की आदत होती है ना थोड़ा नखरा करने की, नहीं नहीं बताओ ना मेरे को आप प्यार करते हो। तो कहा बोला ना करता हूँ, बहुत करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ तेरे को। तो फिर कहते नहीं नहीं बताओ ना कैसा, कितना प्यार करता? कहा अरे बहुत प्यार करता हूँ, लैला मजनू में जो प्यार था ना उससे ज़्यादा मेरा और तेरा प्यार है। तो औरत समझ गई ये ढोंग करता है, लैला मजनू को यहाँ पे सीधा सीधा बताओ कितना प्यार करते हो। अब वो मालेगांव वाले मर्द का दिमाग गया, अब कहा ना तुझे बहुत प्यार करता है, इतना प्यार करता, इतना प्यार करता कि जी चाहता है कि तेरे जैसी एक और लेकर आ जाए। सुना देना घर में जाके पूछना बंद कर दे कि कितना प्यार करता है। किसी मियाँ बीवी में झगड़ा होता होगा, माँ जलील तेरे मेरे जैसा बीवी के साथ झगड़ा होता होगा, बीवी को किडनैप कर लिया किसी ने, और जाके वहाँ से फ़ोन करता है तेरी बीवी मेरे कब्जे में है, 10 लाख रुपया पहुँचा, बीवी लेकर जा। तो शोहर ने कहा मेरे को क्या गारंटी कि मेरी बीवी तेरे कब्जे में है, कोई निशानी तो भेज। उसको तो 10 लाख चाहिए थे, उंगली काटा और भेज दिया, कहा देख तेरी बीवी की उंगली भेजा हूँ, अब सुन ले 10 लाख भेज और बीवी को लेके जा। तो कहते हैं उंगली से पहचान में नहीं आती, गर्दन काट के भेज। मत सुना ना कारी जलील, ये सब घर में रहना है। मैं भी इसलिए सुनाता हूँ कि मेरी बीवी थोड़ी यहाँ पे, मैं बोला चला भाई। चलो भाई दूसरे एक नंबर बोलो कुरान। कौन कौन आधा घंटा दोनों हाथ ऊपर करके बोले इंशाअल्लाह, और साथ में कह दो कुरान में पाक से बढ़कर कोई किताब नहीं। अल्लाह की कसम खा कर कह दो आसमान के नीचे जमीन के ऊपर बहुत सारी किताबें होगी मगर कुरान से बढ़कर कोई किताब क्यों? सारी किताबों की हिफाजत हम करते हैं, कुरान अकेला कलाम है जिसकी हिफाजत खुद अल्लाह करता है। बोलो अल्लाह ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह फरमाते सारी किताबों की हिफाजत मेरे बंदे तुम करोगे। बोलो ना कुरान की हिफाजत कौन करेगा? चलो दूसरी बात पर जल्दी जल्दी, बहुत कम है ना अपने पास, बहुत जल्दी जल्दी हमारे नबी का तरीका। अच्छा मेरे को ये बताओ हमारे नबी से मोहब्बत करते हैं आप लोग? एक आदमी ने हाथ उठाया, बाकी सबको क्या कोई बिच्छू काटा? साथ में बोलो ना, एक आवाज में बोल दो। कारी साहब आप भी आवाज से माइक में बोल दो, साथ में बोल दो मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। बुलंद आवाज से बोलो मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। एकदम इत्मीनान से कहो मुस्तफा से मोहब्बत करते थे, करते हैं, और जब तक जान में जान रहेगी करते रहेंगे। अब दोनों हाथ ऊपर करके बोले मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। मोहब्बत है ना हमको, हमारे नबी से बढ़कर कौन होगा? आपको मालूम है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विलादत बा सआदत हुई, यानी आप दुनिया में आए यतीम आए, आपने अब्बा को देखा? अरे बोलो आपने अब्बा को देखा? आप यतीम आए, अल्लाह ने फरमाया अलम यजिदका यतीमन फआवा व वजदका फगदा व वजदका आइलन फअगना। मैं बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में आए विलादत बासआदत हुई, बीबी आमीना ने दूध पिलाया। बोलो उनकी अम्मी मोहतरमा कौन? सब साथ में बोलेंगे जल्दी जल्दी। बीबी एक वक्त आया दूध पीने के लिए और दूध पिलाने के लिए, कौन ले गई?
حضرت حلیمہ لے گئے بہت دور گاؤں میں، کیونکہ ہمارے نبی تو مکہ شہر میں پیدا ہوئے، لیکن وہ دائی حلیمہ لے گئی گاؤں میں. گاؤں کا نام تھا قبیلہ بنو سعد. وہاں قبیلے ہوتے تھے تو قبیلہ بنو سعد. اچھا دودھ پلانے کی مدت پوری ہو گئی. آپ سچ بتاؤ میرے پیاروں، وہ رات کیسی ہوگی حضرت حلیمہ کی، جو رات حلیمہ کو معلوم تھا کہ کل صبح مجھے محمد کو واپس حوالے کر دینا ہے. وہ رات حلیمہ کیسی روئی ہوگی، کتنی مرتبہ ہمارے نبی کی پیشانی کو چوما، کیونکہ دائی حلیمہ کہتی ہے کہ میرے گھر کا پورا ماحول بدل گیا. یہ دودھ پیتا بچہ میرے گھر کیا آ گیا کہ میرے گھر کا ماحول ایسا بدل گیا کہ باقاعدہ دوسری عورتیں آتی تھی اور آ کر کہتی تھی حلیمہ پیسہ بہت ہے، تیرے گھر میں پیسہ بہت ہے. حلیمہ کہتی غریب عورت کا پیسہ بہت ہے. کہا پوری رات تیرے گھر میں چراغ جلتا ہے، ہم پورے قبیلے والے اپنا چراغ بجھا دیتے، ہمارے پاس تیل کے پیسے نہیں ہیں اور تیرے گھر میں رات بھر تیل جلتا رہتا، چراغ جلتا رہتا. بی بی حلیمہ نے کہا میرے اللہ کی قسم میرے گھر میں کوئی چراغ نہیں جلتا، میرے محمد کا چہرہ پورے قبیلے کو اجالا کرتا. اب وہ بچے کو واپس کرنا ہے. وہ صبح آئی، حلیمہ فرماتی کیا سینے پر پتھر رکھا جب میں نے محمد کو لیا. اور وہ موبائل کا زمانہ نہیں تھا. ایک جگہ طے ہو گئی، بی بی آمینہ آئے گی، حلیمہ ہمارے نبی محمد کو ان کے حوالے کرے گی، کیونکہ دودھ پلانے کی مدت بولو کیا ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے. اب دائی حلیمہ وہ پہاڑ کے پاس، مکہ کی پہاڑی کے پاس، بی بی آمینہ انتظار میں ہے، ابھی میرے کلیجے کا ٹکڑا آئے گا، ابھی میرا بیٹا آئے گا، ابھی محمد آئیں گے. بی بی آمینہ انتظار کر رہی. اتنے میں حلیمہ لے کر آئے اور حلیمہ نے ایسے دھاڑے مار کر اس بچے کو پیارے نبی کو بی بی آمینہ کی گود میں دیا. اور گود میں دیتے دیتے کیا کہا معلوم، آمینہ ایک بات بتاؤں گی کیونکہ میں تو گاؤں میں رہنے والی اور بہت گاؤں میں چکر لگانے والی، میں نے بہت سارا گاؤں میں چکر لگائی. کعبہ کے پیدا کرنے والے کی قسم دائی حلیمہ کہتی ہے میں نے بہت چکر لگائے، لیکن میں نے اس سے بڑھ کر خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. بولو سبحان اللہ. تو بی بی آمینہ نے فوراً کیا جواب دیا، بھائی بند کرنا ہے قاری صاحب، میں شروع ہاں خبر وہ بند بول دینا، دعا کا اعلان. اب یاد آیا آدھے بیان میں. دائی حلیمہ نے کیا فرمایا، پورا مجمع بولنا. دائی حلیمہ نے فرمایا بی بی آمینہ میں نے گاؤں کا، دیہاتوں کا اور میں نے صحرا کا اور بیابان کا بہت سفر کیا، لیکن میں نے محمد سے بڑھ کر خوبصورت بچہ، ساتھ میں بولو بچہ. تو بی بی آمینہ نے کیا فرمایا معلوم ہو، حلیمہ تو گاؤں کی بات کرتی ہے، میں تو مکہ شہر میں رہنے والی، میں نے مکہ شہر کی گلی نگر دیکھا. کعبہ کے پیدا کرنے والے کی قسم پورے مکہ شہر میں نے اس سے بڑھ کر خوبصورت بچہ. کون بات کر رہے ہیں، حلیمہ اور سننا. اب برابر نعرے تکبیر بولنا، مصطفیٰ کا دامن بولنا. حلیمہ اور کون بات کر رہے ہیں، بی بی. اتنے میں دادا عبد المطلب وہاں سے گزرے. دادا تو تھے نا، ارے بولو نا دادا تھے نا. دادا عبد المطلب وہاں سے گزرے. انہوں نے دور سے دیکھا حلیمہ اور آمینہ دونوں باتیں کر رہے ہیں. وہ کوئی وہاں پردے کا زمانہ تو نہیں تھا. بس دادا عبد المطلب گیا، حلیمہ آمینہ کیا باتیں ہو رہی ہے. تو حلیمہ نے کہا میں کہہ رہی تھی، میں آمینہ کو کہہ رہی تھی کہ اس سے بڑھ کر خوبصورت بچہ میرے گاؤں میں، بیابان میں، صحرا میں نہیں دیکھا. تو آمینہ نے کہا کہ میں نے پورے مکے میں اس سے بڑھ کر خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. تو دادا عبد المطلب نے ہمارے نبی کو اپنی گود میں لے لیا، چومنے لگے. دادا تھے، پوتے کو اپنے سینے سے لگایا. کہا حلیمہ میں نے تو ملکوں کا سفر کیا، تجارت کے لیے کہاں میں نے سفر کیا. ارے حلیمہ تم نے گاؤں میں اس سے بڑھ کر خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. آمینہ تم نے شہر مکہ میں اس سے بڑھ کر خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. دادا عبد المطلب کہتے کعبہ کے پیدا کرنے والے کی قسم، کعبہ کے پیدا کرنے والے کی قسم میں نے ملکوں میں اس سے بڑھ کر خوبصورت بچہ، ساتھ میں بولو بچہ. ابھی تو یہ تین کی بات ہو رہی ہے، حلیمہ، آمینہ، اچانک ایک خوبصورت شخص سامنے آ گئے. یہ تینوں چونکہ آپ کون؟ تو کہا جبرائیل. بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، بولو نعرہ تکبیر. آپ کون؟ کہا کہ جبرائیل. تو کہا آپ کیوں آئے؟ اللہ نے بھیجا، یہ کہنے کے لیے بھیجا کہ حلیمہ تم نے اس سے زیادہ خوبصورت بچہ گاؤں اور دیہاتوں میں نہیں دیکھا نا. آمینہ تم نے اس سے زیادہ خوبصورت بچہ شہر مکہ میں نہیں دیکھا نا. عبد المطلب تم نے ملکوں میں اس سے خوبصورت بچہ نہیں دیکھا نا. حضرت جبرائیل فرماتے میرے اللہ کی قسم جس اللہ نے مجھے بھیجا اس اللہ کی قسم
میں 1,00,000 سے زیادہ نبیوں سے ملاقات کر چکا ہوں. اللہ 1,00,000 سے زیادہ نبیوں سے ملاقات کر چکا ہوں. کسی نبی کو میں نے اللہ کی قسم اتنا خوبصورت نہیں دیکھا جتنا میں نے محمد کو خوبصورت دیکھا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. محمد کا دامن، محمد کا دامن. ابھی بات پوری نہیں ہوئی. آمینہ، حلیمہ، دادا عبدل اور کون؟ بس حضرت جبریل نے جب کہا میں 1,00,000 نبیوں سے ملا، کسی نبی کو میں نے اس بچے سے بڑھ کر خوبصورت نہیں دیکھا، تو غیب سے آواز آئی. وہ آواز اللہ کی تھی. اللہ کہتے کیسے دیکھو گے، کیسے دیکھو گے؟ میں نے اس سے خوبصورت کسی کو بنایا ہی نہیں. سبحان اللہ. میں نے اس سے بڑھ کر خوبصورت کسی کو بنایا ہی نہیں. جو سانچے میں نے محمد کو بنایا وہ سانچا ہی ختم ہو گیا. اب قیامت آئے گی مگر محمد جیسا خوبصورت کوئی بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے پیارو، کہ نبی سے محبت کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ اور آپ نے تو وعدہ کیا محبت کرتے تھے، کرتے اور کرتے. تو پھر ہمارے بالوں کی سٹائل ایسی کا کوئی. یہ قاری جلیل صاحب یہ سب نے ٹوپی پہنی ہے، حقیقت میں میرے کو پہنا ہی ہے. آزاد انور صاحب یہ سب نے میرے کو باقی ان کی ٹوپیاں اتارو. بلکہ ابھی میرے کو کچھ ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے ہمارے بیٹے حارث کے گھر پہ، بیٹے فراز کے گھر پہ کچھ آئے تھے. میں نے دیکھا ہیئر سٹائل دیکھا، اور میں تو کبھی کبھی مالیگاؤں میں یہ ہیئر سٹائل دیکھتا ہوں نا، یہاں عورت کے امبوڑے جیسے بال اور یہ پورا ایریا خالی، یہ ایریا خالی، یہ ایریا خالی. ایسا لگتا ہے کہ وہ جو خان ہے نا، خان وہ نقلی ہے، اصلی تو مالیگاؤں میں گھوم رہا ہے، تو سلیکشن نہیں ہو رہا ہے. کیا کرے گا معلوم ہے؟ دکھتا بالکل کارٹون جیسا، اور پھر بائک پر بیٹھے گا اور بھرے بازار میں مالیگاؤں کے آئے گا، اب بریک مارے گا. حالانکہ بریک مارنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن زور سے بریک مارے گا، سب دیکھے، اور پھر وہ کرے گا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کوئی لڑکی بھی دیکھتی ہوگی کہے گی کم وقت تیرے ساتھ کون کارٹون سے شادی کرے گا. سچ بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی خوبصورت؟ ہمارے نبی جب اس ایک ٹائم ہے نا، ہمارے نبی جب اس مدت کو پہنچے نا جب بچے کو کھلونے کی ضرورت ہوتی. کس کی ضرورت ہوتی؟ اور آپ نے ہر گھر میں دیکھا ہوا کھلونا لانے والا ابا ہوتا ہے. بولو کھلونا لانے والا ابا ہوتا ہے. اور بیٹا ہو بیٹی ہو، ابا کھلونے لے کر آ جاتا ہے. معلوم ہے ایک رات مغرب کے بعد کا وقت تھا یا عشاء کے وقت ہوگا، مطلب رات کا وقت تھا. بی بی آمینہ کے سامنے ہمارے نبی آرام فرما رہے ہیں، اور وہ مدت آ گئی ہے جس میں بچے کو کھلونے کی ضرورت ہے. اور بی بی آمینہ جان توڑ کے رو رہی ہے، بیٹا تیرے ابا نہیں. ابا ہوتے تو مٹی کے کھلونے بھی لاتے، ابا ہوتے تو لکڑے کے کھلونے بھی لاتے، ابا ہوتے تو لوہے کے کھلونے بھی لاتے، کیونکہ وہاں لوہا بھی تھا مکہ میں، لکڑا بھی تھا مکہ میں، مٹی بھی تھی مکے میں. تو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی کھلونا. یہ کہہ کر بی بی آمینہ اتنا روئی کہ تم تو یتیم ہو نا، میں بیوہ ہوں نا، تو کون کھلونا لے؟ معلوم ہے بی بی آمینہ فرماتی اچانک میری نظر آسمان پر پڑی، تو میں نے دیکھا چاند ادھر چلا گیا. چلتا چاند ادھر گیا. اب کبھی آپ نے چاند کو چلتے ہوئے دیکھا؟ پھر بی بی آمینہ کہتی میں نے دیکھا تو پھر ادھر گیا. پھر بی بی آمینہ کہتی کہ میں نے دیکھا تو بی بی آمینہ کہتی میں حیران ہو گئی، یہ کیا ہو گیا؟ چاند کو کیا ہو گیا؟ بی بی آمینہ فرماتی میرے پیدا کرنے والے کی قسم میں نے پھر محمد کی طرف دیکھا، میں نے دیکھا وہ انگلی مبارک سے یوں کرتے تو چاند ادھر چلا جاتا ہے، وہ یوں کرتے تو چاند ادھر چلا جاتا، وہ یوں کرتے تو چاند ادھر چلا جاتا. اور بی بی آمینہ کہتی جیسے میرے کان میں آواز آئی، آمینہ دنیا کے بچے کھلونے سے کھیلتے ہیں، یہ مصطفیٰ ہے، زمین پہ پیدا ہوتے ہیں، آسمان پر حکومت کرتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب کون کون تیار ہے ہمارے نبی کے طریقے پر آنے کی، تاکہ میری وہ 2 بات پوری ہو جائے؟ معلوم کیا کرنا؟ میں قسم کھا کر کہتا ہوں 2 کام کرو، دنیا بھی ہماری آخرت بھی ہماری. آج بڑا فکر ہوتا ہے الیکشن کیا ہوگا، کیسا، کیا تم کیا اکھاڑ لو گے، میں کیا اکھاڑ لوں گا. ہاں خالی بیٹے ہاں عجب معاملہ. کرکٹ کون کھیلتا؟ پریشان مالے گا. ہاں اوٹے پر بیٹھا ہوگا چائے پیتا، ہاں وہ کیچ چھوڑ دیا تو تیرا باپ تو پکڑ لیتا. پھر کہتا وہ فلم دیکھنے کے لیے گیا تو اس نے ایسا نہیں کرنے چاہیے تھا. تیرے کو کسی نے پوچھا؟ کسی نے تیرے کو کہا کہ تو آ کے پتا کر؟ اپنی زندگی اجڑ گئی ہے اور لوگوں کی زندگی میں پڑا ہوا ہے.
یہ کیا کرتا، وہ کیا کرتا، اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا. قبر میں تیرے کو کوئی نہیں پوچھے گا کس نے کیا کیا. یہ پوچھا جائے گا من ربک، تیرا رب کون ہے، ما دینک، تیرا مذہب کیا ہے، من نبیک، تیرا نبی کے ساتھ معاملہ کیسا تھا. اس لیے میرے پیاروں بات ختم کرتے ہوئے میں وہ بات کو مکمل کر رہا ہوں. ہمارے نبی نے، میں کہتا ہوں قسم کھا لو، دو چیز ہوگی کبھی برباد نہیں ہوں گے. کچھ بھی حالات آ جائے ہم کبھی 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 نہیں، اللہ کی قسم کبھی برباد نہیں ہوں گے. نمبر 1 بولو، جو روزانہ کتنی دیر پڑھیں گے. اور نمبر 2 نبی کا طریقہ، اور نبی کے طریقے کو جب علماء نے بیان کیا تو فرمایا 5 وقت کی نماز. بولو 5 وقت کی، ساتھ میں بولو 5 وقت کی. میں بہت جلدی 5 منٹ ہے بھائی بیٹا علی ہے. میں آج اس محلے میں بہت عجیب بات لے کر آیا ہوں. بیڑی، سگریٹ، تمباکو، گٹکا، دارو، جوا. ہاں معلوم میرے کو مالیگاؤں میں نہیں معلوم، ہمارے یہاں تو کھانسی کی بوتل کے سیرپ چڑھا جاتے ہیں، وہ پاؤڈر کے پاؤڈر پی جاتے ہیں. نشہ، ہاں. اور سب سے خطرناک نشہ اگر کوئی ہے نا تو موبائل کا نشہ. کیسا نشہ ہے معلوم؟ کل جمعہ ہے نا، جمعہ آپ دیکھ لینا، یہ قاری احمد علی کی بات کو یاد رکھنا. جمعہ کی نماز ختم ہوگی، امام صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امام صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، اس نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا. جیسے ہو گیا سیدھے مسجد کی سیڑھی اترتا ہوگا اور جیب میں یہ ہاتھ ہوگا، کیا نکل رہا ہے؟ اور سیڑھی اتر گیا، ابھی تو اپنی بائک تک بھی نہیں پہنچا، 2 ویلر تک نہیں پہنچا، اس میں تو ہاں یہ ہوگا. میرے کو کسی نے کہا مولانا یہ لوگ بولتے ہیں انگلی کرنا، میں نے کہا یہ دیکھیے انگلی کرنا ہے اس کو. بھائی جمعہ کی نماز اللہ کے سامنے فرشتوں کی آمین کے بیچ میں، اور یہ حالت ہماری. صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ چلو میں بات ختم کرنے جا رہا ہوں. کون کون تیار ہے 5 وقت کی نماز کے لیے؟ آج میں نماز کے 3 فائدے بتاؤں گا، اور یہ فائدے ایسے ہیں اللہ کی قسم تھوڑی بھی عقل ہوگی نا تو شروع کر دے گا انشاءاللہ. جیسے میں نے کہا بہت سو کو گناہوں کی عادت ہے، زنا، چوری، بیڑی، سگریٹ، تمباکو، گٹکا، دارو، جوا اور ویاج کا کاروبار. ویاج کے کاروبار کا نتیجہ اتنا خطرناک ہے کہ اس عورت کو زنا کے دروازے پر پہنچا دیتا ہے. بہت خطرناک بھی ہے. اور اس سے بڑھ کر کیا ہوگا بھائی؟ ہماری ماں ہے نا، بولو ہے نا، یا تو قبر میں ہوگی یا ہمارے گھر میں زندہ ہوگی. اگر زندہ ہے دعا کرو اللہ سب کی ماؤں کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اور جن کی اماں میرے جیسے اللہ کی رحمت میں چلی گئی، دعا کرو اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. ماں ہے نا، ماں سچ بتانا، یہ علاقے کا نام ہے ملت نگر والوں، کوئی ماں کا کپڑا اتارے گا نہیں، ماں کے ساتھ منہ کالا کرے گا. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ کوئی اگر ماں کا کپڑا اتارے اور ماں کے ساتھ منہ کالا کرے اور 36 مرتبہ کرے، کتنی مرتبہ؟ 36 ٹائم، 36 مرتبہ. ہمارے نبی فرماتے وہ اتنا بڑا گنہگار نہیں، جتنا بڑا گنہگار وہ ہے جو ویاج کا 1 درہم اپنے پیٹ میں اتارتے ہوئے ہیں. ویاج کا کاروبار، سود کا کاروبار، انٹرسٹ کا کاروبار. خیر میرے دوستوں میں ابھی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، میں شارٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں. آج میں نماز کے 3 فائدے ڈائریکٹ قرآن سے بتاؤں گا، اور مجھے یقین ہے پورا ملت نگر آج نماز کے لیے تیار ہوگا. ہاتھ اوپر کر کے بولے انشاءاللہ تیار ہوں گے. بس وہ 3 فائدے سن لیں ڈائریکٹ قرآن کی روشنی میں. کوئی بھی گناہ کی عادت میرے کو اور آپ کو ہوئے، کوئی بھی عادت ہوئے، اور ہمارا دماغ کہتا ہو یہ گناہ چھوٹنے والا، جیسا گٹکا، تمباکو، کوئی کہتا بھی ارے بھائی چھوڑ دینا، ارے اس کو بتا دے اس کو کینسر ہو گیا. اس کو کینسر ہو گیا کہ پورے مالیگاؤں کو ہو گیا، لیکن میں نے چھوڑنے کی کوشش کی، میرے سے چھوٹتا نہیں. میرے دوستوں نہیں چھوٹے گا، نہیں چھوٹے گا. ایک کام کرو، اللہ فرماتے تو مت چھوڑنا، میں چھوڑوانے والا ہوں. بولو سبحان اللہ. کیا کام کرو؟ اللہ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ اور میری بندی 5 وقت کی نماز پڑھ لے، تو زمین پہ نماز پڑھتا جائے گا، اللہ ساری گندی عادتوں کو چھڑاتا جائے گا. اب جب اللہ ذمہ داری لے لے تو بندے کا کچھ چلے گا؟ بلکہ ہو سکتا ہے کوئی گٹکے کا پیکٹ آپ کو دے گا، وہ کہے گا آپ کہیں گے ہٹا، تو کہے گا ارے تو کھاتا تھا نا، کیا ہوا؟ ہاں غیب سے آواز آئے گی
नमाज ने गंदी आदत को छुड़ा दिया है, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह नफरत पैदा करेगा बीड़ी की, सिगरेट की, तंबाकू की, गुटखे की, जीना की, चोरी की, ब्याज की। बस इलाज यही है, क्या करना, बोलो 5 वक्त की। दूसरी बात, आज हम लोग सब लोग परेशान हैं। कारोबार किसी को मिलता नहीं है, मिलता है तो चलता नहीं है, और चलता है तो बरकत नहीं है। सबका यही रोना है, कारोबार नहीं है तो चलता नहीं है, और चलता है तो बरकत नहीं है। अल्लाह ने क्या फरमाया? तू काय को तेरे कारोबार को देखता है? अल्लाह ने क्या फरमाया? कारोबार को काय को देखता? अल्लाह ने फरमाया तू और तेरी बीवी और तेरे बच्चे सब लोग 5 वक्त के नमाजी बन जाओ। अल्लाह फरमाते मेरा वादा है, अब रोजी ढूंढने मत जाना, रोजी ढूंढते ढूंढते तेरे घर पे आने वाली है। अल्लाह ने फरमाया वामुर अहलका बिस्सलाति वस्ताबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़न नहनु नरज़ुक़ुक। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं मेरा बंदा और मेरी बंदी पूरे घर को नमाज वाला बना दे, पूरे घर को नमाज वाला बना दे। अरे मस्जिद में पढ़ ले, मौका न मिले तो दुकान में पढ़ ले, ऑफिस में पढ़ ले, अपने घर में पढ़ ले। अल्लाह फरमाते 5 वक्त की नमाज पढ़ ले। अल्लाह फरमाते रोजी की फिक्र मत करना, रोजी मैं तेरे दरवाजे पर पहुंचाऊंगा। कौन पहुंचाएगा? आवाज नहीं आ रही, कौन पहुंचाएगा? तो जब अल्लाह पहुंचाएगा तो छोटी पहुंचाएगा। भाई जैसा स्टेटस वैसा हदिया। अभी यहाँ का कोई बड़ा आदमी, ऐसा मेरे को मालूम है मालेगांव में कोई बोलता नहीं, लेकिन अगर कोई मालेगांव का बड़ा आदमी बोले अरे अहमद अली साहब हम आपको हदिया देने वाले हैं, जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो 50 रुपया देगा, 100 रुपया देगा। तो मालूम है मालेगांव का स्टेटस वाला आदमी है, हदिया भी बड़ा होगा उसका स्टेटस। मेरे प्यारो अल्लाह से बढ़कर कौन है? और अल्लाह फरमाते 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, रोजी मैं तेरे दरवाजे तक पहुंचाऊंगा। तो आसान अल्फाज में कहो, छप्पर फाड़ के पहुंचाएगा, बोलो सुभान अल्लाह। तो नमाज के कितने फायदे हो गए? 2। और एक आखिरी बात क्या फरमाया? हाँ, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मेरे बंदे मेरी बंदियों नमाजी बन जाओ। क्या मिलेगा? अल्लाह ने कहा तू जमीन पे नमाज पढ़ता रहेगा, हम आसमानों पे तेरे जन्नत के दरवाजे खोलते रहेंगे, बोलो सुभान। अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइका फ़ी जन्नातिन मुकरमून। अल्लाह फरमाते प्यारे बंदे और बंदियां 5 वक्त नमाज की पाबंदी करते रहना, तुम जमीन पे नमाज पढ़ते रहोगे, हम जन्नत में तुम्हारे दरवाजे खोलते रहेंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, मिल्लत नगर वालों और यहाँ के उलमा और तमाम जितने भी यहाँ के बड़े हजरात और हमारे बच्चे और हमारी माँ बहनें बेटियां, तरक्तु फीकुम अमरैन। हमारे नबी फरमाते 2 चीजें छोड़कर जाता हूँ, पकड़ लेना, कभी भी बर्बाद नहीं होंगे। एक, नंबर 2, कौन कौन तैयार है दूसरे काम के लिए? हाथ ऊपर करे। 5 वक्त की नमाज कब से? हाथ ऊपर करके बोलो इंशाअल्लाह। इन्हें आवाज से बोलो इंशाअल्लाह। बोलो कल की फजर इंशाअल्लाह, मौत की शाम इंशाअल्लाह। बोलो हमारी नमाज कज़ा। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।